हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका है और हम देखेंगे कि पाइसेस सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए करियर और रिलेशनशिप के हवाले से क्या मैसेजेस हैं। अलग-अलग से दोनों टॉपिक्स को मैं डील करूँगी। एडवाइस के कार्ड्स भी मेरे पास अलग-अलग से मौजूद हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है और आपकी ज़िंदगी में कोई सीरियस किस्म के मसाइल हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आपको पर्सनल रीडिंग की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये वाली रीडिंग चूँकि जनरल है तो टू सम एक्सटेंट तो ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, लेकिन डिसीजन या बाकी सिचुएशंस में शायद उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट ना कर सके। तो सीरियस किस्म के मसले मसाइल जो हैं उनके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो पर्सनल रीडिंग को के लिए अप्रोच करें। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ी अजीब मिक्स सी खिचड़ी है। एक तो मैं आपको साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे दो कार्ड्स हैं जो कि कैंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे वर्गो मौजूद है और सजिटेरियस मौजूद है जो स्ट्रांगली यहाँ पे प्रेजेंट है। और अब मैं आपको ना स्टोरी लाइन, ख़ास तौर पे रिलेशनशिप के हवाले से एक स्टोरी लाइन है जो कि मैं आपको बता देती हूँ। आप इसके अंदर कहाँ फॉल करते हैं वो अब आप फिर ख़ुद देखिएगा। ये ऐसे नज़र आ रहा है कि एक पर्सन जो है उसने वो पहले रिलेशनशिप था और एक पर्सन उसमें से पहले वॉकआउट कर गया। दूसरे पर्सन ने उसको रोकने की, मनाने की, बताने की, समझाने की, ठीक है, बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अल्टीमेटली वो सेकंड पर्सन जो कि मना रहा था उसने भी अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर ली। ये जो सिलसिला है छोड़ने वाला और डायरेक्शन चेंज करने वाला, ये पिछले काफ़ी अरसे में हो चुका हुआ है। और ख़ास तौर पे इस साल का आगाज़ जो है, विंटर का सीज़न जो है, वो काफ़ी ज़्यादा फ़ैसला कुन रहा होगा कि आप बिल्कुल अपने रास्ते जो हैं वो जुदा कर लेते हैं। तो अब करंटली क्या है, ज़हन के अंदर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ख़दशात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि परेशान कुन हैं, लेकिन साथ ही साथ अभी भी हार्टेक जो है वो मौजूद है, पेन जो है मौजूद है। ये पेन जो है ये किस पर्सन के लिए है? आया कि वो पर्सन जो कि पहले गया था या सेकंड पर्सन के लिए? तो इस पे मेरा जवाब जो है वो ये होगा कि बेशक किसी ने पहले वॉकआउट किया, किसी ने बाद में मजबूरन चैप्टर को क्लोज़ करने की कोशिश की, लेकिन पेन और तकलीफ़ और मुश्किल जो है इस टाइम के ऊपर दोनों लोग उठा रहे हैं। दोनों लोग जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे रिलेशनशिप के रिवाइवल के लिए भी वेट कर रहे हैं, ठीक है। एक के लिए कार्ड जो है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स है कि, और ये मोस्ट प्रोबेबली ये वो पर्सन है जो कि बाद में जिसने वॉकआउट किया था, सेकंड पर्सन है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया, बार बार मनाया, बार बार कहा, बार बार समझाया। अब ये इस इंतज़ार में है कि दूसरा पर्सन जो है वो वापस आ जाए। लेकिन जिस पर्सन ने रिलेशनशिप में ब्रेकअप को इनिशिएट किया वो अपनी जगह पे खौफ कह लें, डर कह लें, उनको ये लगता है कि अगर मैंने दोबारा से बातचीत करने की कोशिश की तो मुझे तो आगे से बहुत झाड़ पड़ेगी और मेरे साथ बहुत मिसबिहेव हो सकता है, ठीक है। और ये वो चीज़ ऐसी है जो कि उनको रोक रही है वापस आने से। साथ ही साथ उनको ये भी लगता है कि जब वो वापस आने की कोशिश करेंगे तो जिस पर्सन के साथ ज़ाहिर बात है ज़्यादती हुई है, सेकंड पर्सन जो है वो आगे से कहेगा ना कि भाई ये क्यों किया आपने, या आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। ये टाइप के जो क्वेश्चंस हैं और इस टाइप की जो बातें हैं, इसका खौफ भी मौजूद नज़र आ रहा है। एक तरफ एक पर्सन चाह रहा है कि रिलेशनशिप के अंदर तेज़ी से रिवाइवल हो, लेकिन साथ ही साथ वो होल्ड भी कर रहा है, वेट भी कर रहा है, क्योंकि वो ये चाहता है कि अब की बार सारी एफ़र्ट जो है वो दूसरी तरफ से हो। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। परेशानी है बहुत ज़्यादा, लेकिन उस परेशानी को हल करने की कोई कोशिश नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है। डर के हाथों, खौफ के हाथों, मेरे साथ मिसबिहेव ना हो जाए इस बात के हाथों, आप जो है वो अपनी जगह पे, अपनी पोजीशन के ऊपर टिके हुए हो और ऑब्ज़र्व कर रहे हो और चीज़ों को देख रहे हो।
ان میں سے جو کینسر پرسن ہے وہ بہت زیادہ کائنڈ اور جنرس نظر آ رہا ہے، اور یہ کوئین آف کپس کا کارڈ ہے. یہ پرسن جو ہے ڈیفینیٹلی ویری لونگ، ویری کائنڈ، ویری ایک ہوتا ہے نا سیلف لیس قسم کا پرسن ہوتا ہے جو کہ زیادہ دے رہا ہوتا ہے اور اس کو مل کم رہا ہوتا ہے. اچھا، اب یہ اس بات کا احساس جو ہے جو کہ پرسن نمبر 1 ہے جو کہ چھوڑ کے گیا تھا اس کو بھی ہے کہ اس نے ایک بہترین پرسن کو لوز کیا ہے، اور جو کہ بہت زیادہ لونگ اور کیئرنگ تھا. اور جو سیکنڈ پرسن ہے جس نے سب کچھ فیس کیا پھر شروع میں، ان کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ میں نے اتنا زیادہ دیا، اتنا کوشش کی، لیکن دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا. یہاں پہ اچھی بات جو ہے وہ چیریٹ کا کارڈ ہے اور رینیول کا کارڈ ہے. ایک تو اس بات کا چانس ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ ان کے درمیان میں کوئی ٹریولنگ کا کوئی سلسلہ ہو، لیکن اگر یہ فزیکل لیول کے اوپر ٹریولنگ نہیں بھی ہے تو یہ ایک میٹافوریکل قسم کی ٹریولنگ ہے کہ آپ جو ہے وہ مشکل صورتحال سے آسانی کی طرف جو ہے وہ موو کر جاتے ہو. کیونکہ ایڈوائس کا کارڈ جو ہے وہ رینیول کا کارڈ ہے. رینیول جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایک بیڈ پیچ سے کمپلیٹلی باہر آ جاتے ہو. چونکہ یہاں پہ 9 کے 2 کارڈز موجود ہیں تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جولائی کا مہینہ یا مڈ اگست تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کافی زیادہ سگنیفیکنٹ ہو سکتا ہے سچویشن کو کمپلیٹلی ریوائیو کرنے کے حوالے سے. ایفرٹس جو ہیں وہ ہو رہی ہیں لیکن بڑی سلو ایفرٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جیسے کہ میں نے سٹوری لائن میں ایکسپلین کیا ہے کہ ہر 2 لوگ جو ہیں پرسن 1 پرسن 2 دونوں لوگ جو ہیں وہ جھجک رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں لیکن وہ کر نہیں پا رہے ہیں. دونوں کے پاس اپنی اپنی ویلڈ قسم کی ریزنز جو ہے وہ موجود ہیں. دونوں پریشان ہیں، دونوں کو پتہ ہے کہ دوسرا پرسن جو ہے ان کے لیے کیا مقام رکھتا ہے ان کی زندگی کے اندر. سن کا کارڈ ہے. بہرحال یہاں پہ کسی کو انیشیشن لینی ہے، اور یہ انیشیشن جو ہے یہ جیسے جیسے جوپیٹر کی پوزیشن سٹرانگ ہوگی یہ انیشیشن جو ہے اس کے ہونے کے امکانات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے. لیکن آئی ریئلی فیل کہ ابھی تو صرف انگزائٹی ہے دونوں طرف، اور دونوں لوگ راتوں کو جاگ رہے ہیں، دونوں لوگ اپنے اپنے ایموشنز کو ہولڈ کر رہے ہیں، دونوں لوگوں کے ذہن میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن دل جو ہیں وہ بہت زیادہ دکھے ہوئے ہیں، اس لیے دونوں اپنی اپنی جگہ پہ خاموش ہیں. سو اب آپ کچھ کر لیں جو کرنا ہے. اچھا، اس میں ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ رینیول کب ہوتا ہے؟ رینیول اس وقت ہوتا ہے جب ایک ڈیفیکلٹ ٹائم پیریڈ کا چیپٹر جو ہے نا وہ کلوز ہو جاتا ہے. تو چیپٹر کو شاید کہیں نہ کہیں آپ کو کلوز کرنا ہے، ماضی کو ماضی کے ساتھ میں ہی چھوڑ دینا ہے. پرسن نمبر 1 جس نے زیادتی کی ہے اس کو سوری کرنا ہے ماضی کو ماضی میں چھوڑ کے، اور پرسن نمبر 2 جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو وہ جو معافی ہے وہ ایکسیپٹ کرنی ہے اور پاسٹ کو پاس میں رہنے دینا ہے. یہ کریں گے آپ تو آپ کی طرف رینیول جو ہے وہ پاسبل ہوگا. اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے حوالے سے. کریئر کے معاملات پائسز لوگوں کے لیے کافی لنگرنگ ٹائپ کی سچویشن نظر آ رہی ہے. آپ نے پچھلے کافی عرصے سے 2-2.5 سال کا عرصہ بھی ہو سکتا ہے جہاں آپ کی ہر کوشش جو ہے وہ ناکام ہے، یا یہ کہہ لیں کہ جتنی آپ ایفرٹ کر رہے ہیں اتنا رزلٹ نہیں نکل رہا ہے، اور الٹیمیٹلی آپ بار بار مایوس ہوتے ہیں پھر سٹارٹ لیتے ہیں. کمپٹیشن بہت زیادہ ہو سکتا ہے، یا اگر کمپٹیشن نہیں بھی ہے تو آپ کو لوگوں کی طرف سے اس طرح کا رسپانس نہیں ملا جو کہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ کا باعث بنا. آپ جتنا زیادہ چیزوں کو تیزی سے کور اپ کرنا چاہ رہے تھے اتنا ہی سلو. یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یونیورس کا اپنا ٹائم ہے اور آپ ڈیوائن ٹائمنگز کو چھیڑ نہیں سکتے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ فیتھ رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ٹائم ہے جو ڈیوائن ٹائمنگز ہے وہی بیسٹ ہے. آپ نے کافی زیادہ یہاں پہ کوششیں کی ہوئی لگتا ہے، بہت زیادہ ایفرٹس جو ہیں وہ آپ کے پارٹ کے اوپر ہوئی ہیں. اسٹل یو آر ایکسپیکٹنگ ٹو گیٹ سم سارٹ آف ریزلٹس. یہاں پہ جو اچھی بات ہے بلکہ بہترین بات ہے وہ ایڈوائس کا کارڈ ہے جس کا نمبر جو ہے 12 ہے، جو کہ ریڈیوس ہو کے 3 پہ آ جاتا ہے، جو کہ گروتھ کا نمبر ہے. اور اس کا کارڈ جو ہے یہ ٹیمپل پاتھ ہے، دی ٹیمپل پاتھ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے جو کچھ کیا ہے، چاہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی سفیشینٹ رزلٹ نہیں ہے اور لوگوں نے میری طرف توجہ نہیں دی ہے اور آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، ریلکٹنٹ بھی ہیں، تھوڑے سے تھک بھی چکے ہیں، اس کے باوجود یونیورس آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ جون سے اسٹیپ اور جون سے میجرز آپ نے لیے ہیں کام کے حوالے سے، کوئی بھی کام ہے آپ کا،
تو وہ بالکل پرفیکٹ ہیں، بالکل رائٹ ڈائریکشن میں ہیں، اور یہی ڈائریکشن ہے جو کہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گی. آئی ریئلی فیل کہ اگلے آنے والے 2-1 مہینے جو ہیں وہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ اگر کوئی کام سٹارٹ لینا ہے یا کسی قسم کا پروجیکٹ ہے جس کا رسپانس آنے کا آپ کو انتظار ہے، تو سپٹمبر جو ہے وہ اگست کا اینڈ سپٹمبر خاص طور پہ کافی زیادہ آپ کے لیے گروتھ کے چانسز جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ناؤ اٹس دا ٹائم کہ وہ جو آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا یا پبلک میں سامنے نہیں آ رہے تھے یا اپنے کام کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں سے بات نہیں کر رہے تھے، اگر تو ایسا تھا تو وہ آپ پبلسٹی کرنا شروع کریں. اور دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو تھوڑا اپ گریڈ کریں اور پبلک پریزنس بنانے کے لیے اپنے گیٹ اپ کے اوپر تھوڑا سا کام کریں، اس بات کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے. ادروائز یہاں پہ چیریٹ جو ہے ٹیمپل پاتھ کے ساتھ ملا کے جب آپ پڑھو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اٹس ٹائم ٹو ٹیک اے سیریس ایکشن ناؤ. اور اب انتظار کرنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہوا ہے، جو پلاننگ کرنی تھی، جو انتظار کرنا تھا، دیٹ ٹائم از اوور. اب کام کرنا ہے صرف، اور فل تھروٹل کے ساتھ کام کرنا ہے. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ پائسیز لوگوں کے لیے تھی. سن مون اینڈ اسینڈنٹ، ریلیشن شپ اور کریئر دونوں کو میں نے دیکھا ہے. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا حافظ.